نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل امامہ اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ اب تک اس سلسلے میں جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی ان میں کھانے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان تھا۔ اب انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کا بیان شروع کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے گوشت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس کے کیا فوائد اور نقصان ہیں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہی بیان کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو سالنوں کا سردار قرار دیا ہے، چنانچہ مختلف حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ میں یہ مضمون ملتا ہے۔ چنانچہ کنز العمال میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین سالن گوشت ہے جو سالنوں کا سردار ہے۔ اور مجموع الزوائد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ نیز ابن ماجہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ شرح مواہب میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، پھر چاول ہے، اور دنیا اور آخرت میں مشروبات یعنی پینے کی چیزوں کا سردار پانی ہے۔ اور قریب قریب یہی الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ دنیا کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، پھر چاول۔ دنیا اور آخرت کا افضل ترین کھانا اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے کھانوں میں افضل ترین گوشت ہے۔ معلوم ہوا کہ گوشت غذاؤں کا سردار ہے، صحت جسمانی کے لیے نہایت مفید ہے اور کھانے میں لذیذ ہے، جامع فوائد کا حامل ہے۔ جنت میں بھی خدا پاک نے جنتیوں کے لیے اس کا انتظام کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، مرغوب اور پسندیدہ پرندوں کا گوشت ان کا کھانا ہوگا۔ گوشت کے فوائد بھی صحابہ کرام اور تابعین سے مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ گوشت رنگ کو صاف کرتا ہے، عمدہ اخلاق پیدا کرتا ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گوشت عقل کو بڑھاتا ہے۔ علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ گوشت 70 قوتوں کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اسے 40 دن چھوڑے یعنی نہ کھائے اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ گوشت سے قوت سماعت بھی بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خواہش کرتا کہ ہر دن گوشت ملے تو نوازا جاتا، مگر میں نے نہیں چاہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گوشت کھانا گوشت کو بڑھاتا ہے، مگر خیال رہے کہ جہاں اس کے فوائد ہیں وہیں اس کی کثرت سے نقصانات بھی ہیں، یعنی گوشت اگر زیادہ کھائیں گے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمیشہ روزانہ اس کا استعمال نہ کریں، اس سے خون کے امراض، جلدی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو 40 دن تک گوشت ہی گوشت کھائے تو قساوت قلب میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اسے پسند ضرور فرماتے تھے لیکن ناغا کر کے کھایا کرتے تھے، روزانہ اسی کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ گوشت کے سلسلے میں ابن ماجہ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی دعوت یا گوشت کے ہدیے کو رد نہیں فرماتے تھے بلکہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گوشت کی اگر کوئی دعوت کرے یا کوئی ہدیہ دے تو اس کو رد نہ کیا جائے، قبول کر لیا جائے۔ یہ چند باتیں گوشت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور اس کو سالنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے اس کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو ہماری سب سے بہترین اور سب سے زیادہ پسندیدہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔